السلام علیکم گریڈ 7 ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن بیٹا آج دن ہے ہفتہ اور ڈیٹ ہے 5 سپٹمبر 2020۔ گریڈ 7 ہماری ریویژن ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بیٹا اچھے سے ریوائز کریں، ریکال کریں اور اسے ذہن نشین رکھیں میرا بیٹا۔ جو کمی پیشی ہے بیٹا وہ ریویژن میں دور ہو جائے گی انشاءاللہ بیٹا۔ جن بچوں کا کام کمپلیٹ ہے وہ اچھے سے ریوائز کریں، اور جن بچوں کا کام کمپلیٹ نہیں ہے میرا بیٹا وہ جلدی سے اپنا ورک کمپلیٹ کر لیں تاکہ وہ بھی اس دوڑ میں پیچھے نہ رہیں میرا بیٹا۔ اچھا میرا بیٹا، ہم کر رہے تھے توصیف کا خواب۔ کل میں نے آپ کو توصیف کے خواب کے بارے میں بتایا کہ ایک انسانیت کا فرض ہے کہ وہ دوسرے انسان کے مشکل وقت میں اس کے کام آئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن اپنے بندوں کے جو حقوق ہیں اس سے انسان اگر بے غافل ہو جائے، لاپرواہی برتے، تو اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس کے بندوں کی مدد کریں، ان کے کام آئیں بیٹا۔ تو بیٹا آج ہم نے اس کے تفصیلی سوالات کے جوابات کرنے ہیں میرا بیٹا۔ چلے ہم اس کے تفصیلی سوالات کے جوابات کر لیتے ہیں میرا بیٹا۔ گریڈ 7 ریویژن ہو رہی ہے الحمدللہ، تو ان کے سوالات کے جوابات کو ایک دفعہ ہم ریکال کر لیتے ہیں میرا بیٹا۔ پہلا سوال ہے توصیف کی کوٹھی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، یعنی توصیف کی کوٹھی کا ہم نے منظر بیان کرنا ہے، وہ کیسی تھی؟ تو بیٹا چلے ہم اسے ریکال کر لیتے ہیں میرا بیٹا۔ تو گریڈ 7 یہاں دیکھیں، دریائے ہیگلی کے کنارے پر ایک عظیم الشان کوٹھی ہے جس کے چاروں طرف کے سرسبز و خوشنما باغ مہک رہا ہے، جس میں توصیف اپنے شوہر اور 4 بچوں سمیت رہتی ہے۔ کسی قسم کا رنج و غم اس کے پاس آ کر پھٹکتا نہیں۔ داؤد توصیف کے سسر نے یہ کوٹھی کئی لاکھ روپے کے صرف سے ایک گاؤں میں بنوائی تھی، اور دور دور کے معماروں نے اپنی صنعت کے ایسے نمونے دکھائے تھے کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا۔ رنگ برنگ کے پھولوں نے اس ایوان کو جنت بنا دیا تھا۔ میلوں تک ہوا ان کی خوشبو سے مہکی رہتی تھی۔ طائران خوشحان کے نغمے، آبشاروں کی سریلی آوازیں خواہ مخواہ دلوں میں امنگ پیدا کرتی تھی۔ تو بیٹا یہ ہے اس کے پہلے سوال کا جواب، جسے ہم نے ریوائز کر لیا میرا بیٹا۔ جی بیٹا سوال نمبر 2 ہے غریب عورت کی دکھ بھری داستان اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو گریڈ 7 جب آپ نے ریڈنگ کی ہے تو آپ نے غریب عورت کی دکھی داستان بھی پڑھی ہے۔ تو میرا بیٹا یہ آپ کا ایک طرح سے ٹاسک ہی ہے، آپ نے بک سے ریڈ کرنا ہے، اور ریڈ کرنے کے بعد میرا بیٹا اسے اپنے الفاظ میں ہے تو وہی داستان، لیکن اپنے الفاظ میں بیٹا کنورٹ کر کے وہ داستان رائٹ کرنی ہے۔ اب ہے کوسچن نمبر 3، توصیف نے پہلے اللہ کی خوشنودی کس طرح حاصل کرنا چاہی؟ تو گریڈ 7 یہاں پہ دیکھے گا میرا بیٹا، یہاں پر ہے کہ توصیف جب شام کو ٹہلتی ہوئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر سڑک پر آئی، موسیٰ ساتھ تھا، دونوں میاں بیوی باتیں کرتے پاؤں پیدل دور تک نکل گئے۔ آدمی نہ آدم زاد، سرد موسم، شام کا وقت، مسافت خاک نہ معلوم ہوئی، یہاں تک کہ دونوں ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک ٹوٹی ہوئی عمارت، یعنی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور گری ہوئی محرابیں اس کے مسجد ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ توصیف ایک ایسی ماں کے دودھ سے پلی اور ایسے باپ کی گود میں بڑھی تھی جہاں مفلسی نے مذہب کی وقت رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ گو تغیر حالات نے توصیف کے خیالات میں بہت کچھ فرق کر دیا تھا، مگر اسلام کی عظمت اور جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی۔ اس وقت یہ دیکھ کر خانہ خدا اس حالت میں ہو اور کتے اور گیدڑ میں رہیں، دل پر چوٹ سی لگی۔ اس نے ایک مصمم ارادہ کر لیا کہ مسجد ارسر نو تعمیر کرا دوں گی، یعنی کہ اللہ کی خوشنودی سے اس میں حاصل کرنا چاہیے کہ اس نے ٹوٹی ہوئی مسجد کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ بیٹا سوال نمبر 4 ہے توصیف کو غریب عورت کے دکھ کا احساس کب ہوا؟ جی بیٹا یہاں سے چلے کی سردی تھی اور کڑکڑاتے جاڑے وقت کی بات اور ہونی شتنی کے توصیف کا بڑا بے لڑکا کلیم خاصا بھلا چنگا کھیلتا مالتا آیا، اور پلنگ پر لیٹتے ہی شدت کا بخار چڑھا کہ ماں اور باپ دونوں پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر، حکیم اور یہ وہ المختصر شام تک 20 آدمی جمع ہو گئے۔ 12 برس کا بچہ اور پلوٹنی کا دونوں میاں بیوی کا دم ہوا تھا۔ علاج جس قدر توجہ سے ہوتا تھا اس قدر حالت ردی ہوتی جا رہی تھی۔ 3 دن اور 3 رات یہی کیفیت رہی، دنیا بھر کے جتن کر ڈالے مگر حالت میں کسی طرح فرق نہ ہوا، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ خود ڈاکٹر بھی مایوسی کی باتیں کرنے لگے
चौथे रोज जब कलीम पर बेहोशी तारी हुई और तौसीफ कलेजे पर घूंसे मार रही थी और इसको उस औरत का ख्याल आया जिसका बच्चा 40 रुपए के वास्ते उससे बिछड़ा हुआ था। यानी कि बेटा इसे जब एहसास हुआ कि जब तो इसका अपना बेटा कलीम बीमार हुआ और इसे एहसास हुआ कि किस तरह उस माँ का बेटा सिर्फ महज 40 रुपए की खातिर उस ज़मींदार के कब्ज़े में है। तो ग्रेड 7 यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, तौसीफ का ज़मींदार के घर जाने का वाक़या अपने अल्फाज में लिखे। बेटा रीडिंग करेंगे, अच्छे से रीड करने के बाद ग्रेड 7 यहाँ पर जो वाक़या है कि तौसीफ किस तरह ज़मींदार के घर गई, तो वो बेटा वाक़या आप अपनी अल्फाज में राइट करेंगे और अपना वर्क बेटा मुझे सेंड भी मस्ट किया करें ताकि बेटा मैं चेक करके आपको उसके रिमार्क्स दे सकूँ। आगे बेटा तौसीफ ने ख्वाब में क्या देखा, सवाल नंबर 6 है मेरा बेटा। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे कि तो तफसीली सवालात के जवाबात है मेरा बेटा। यहाँ पे आप देखेंगे जब कलीम बहुत ज़्यादा बीमार हुआ तो सिर्फ खुदा बच्चे 12 बजे के करीब बुखार तेज़ हुआ और तौसीफ अब कतई मायूस हो गई। इन्हीं ख्यालातों गलताओं पेचा लेटी हुई थी कि आंख लग गई। देखती है कि एक शख्स सामने खड़ा कह रहा है, तौसीफ खुदा का असली घर तो बिछड़े हुए कलीम की माँ का दिल था। तूने इसकी ममता की मदद की, तेरा बच्चा तुझको मुबारक हो। तूने गरीब कलीम को मिलवा दिया, उठ तू भी अपने कलीम से मिल। यानी तौसीफ अभी ख्वाब देख ही रही थी कि मूसा की इस आवाज़ ने इसे चौंका दिया। इलाही तेरा शुक्र है बुखार उतर गया। घबराहट के उठी तो बच्चा पसीने में नहा रहा था और बुखार का पता तक ना था। तो बेटा ये ख्वाब है ग्रेड 7। तो ग्रेड 7 हमने तौसीफ का ख्वाब के तफसीली सवालात के मेरा बेटा जवाबात एक दफ़ा रिकॉल कर लिए मेरा बेटा। हमारी दोहराई हो रही है मेरा बेटा। जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट है वो अपना वर्क कंप्लीट रिवाइज करेंगे ताकि ये जवाबात उन्हें अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए मेरा बेटा। और जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है मेरा बेटा, मैंने आज एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल करवा दिया मेरा बेटा, वो अपना वर्क कंप्लीट कर लें और वर्क करने के बाद मेरा बेटा मुझे मस्ट सेंड भी किया करें ताकि मैं चेक करके उनका आपकी इस्लाह कर सकूँ और अच्छे से रिमार्क्स दे सकूँ। ग्रेड 7 अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज़।